بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ کوے ہر گھر میں آ کر دولت اور پریشانی کی خبر پہنچاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ ناظرین، آپ نے یہ بات بہت سارے بھائیوں اور اکثر اپنی دادی امی، نانی امی یا گاؤں وغیرہ میں عمر رسیدہ عورتوں سے سنی ہوگی کہ کوہ آنے والے وقت کو پہلے سے جان لیتا ہے۔ اگر کوے مل کر آپ کے گھر کی چھت پر یا گھر کی دیوار پر آ کر ایک دوسرے سے لڑ پڑیں، جھگڑنے لگ پڑیں، تو یاد رکھیں کہ اس گھر میں کوئی برا وقت آنے والا ہے، کیونکہ کووں کا ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے سارے گھر والوں کا صدقہ اور خیرات ضرور کریں۔ اگر دوپہر سے پہلے کوہ آپ کے گھر کی دیوار پر یا چھت پر آ کر بولنا شروع کر دیں تو سمجھیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ آپ کی دولت میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کے روزگار میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کو خزانہ مل سکتا ہے، آپ کو کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر کوئی کوہ اچانک منہ میں روٹی کا ٹکڑا لیے نظر آ جائے تو سمجھیں کہ آپ کی کوئی بڑی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ اگر کبھی کسی بھی آدمی کے سر پر بیٹھ جائے تو اس کے دن اچھے آنے والے ہوتے ہیں، اور اگر کوہ اس کے سر پر بیٹھ جائے تو اس کے لیے برا وقت قریب ہوتا ہے۔ اس بات میں کس حد تک صداقت ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اور یہ تمام باتیں پھیلائی کیوں گئی ہیں؟ کیونکہ اکثر گاؤں میں لوگ ان باتوں پر بے حد یقین کرتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ ان باتوں کا آپ بہت یقین کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، قرآن و حدیث میں ان کا حوالہ کیا ہے، تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے آزمایا ہوا ہے۔ یہ حقیقت ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب اس کی صداقت کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ تو ناظرین، بات ہو رہی تھی کوے کے اچھے اور برے اشاروں کی۔ اور بھی بہت سارے پرندے ہیں جو گھروں پر آتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ کوے کے بارے میں ہی ایسے سوالات کیوں کرتے ہیں؟ آپ تھوڑا سا کوے کی ہسٹری کو معلوم کر لیں، پھر آپ کے لیے سمجھنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ کوہ بہت چالاک پرندہ ہے۔ اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے جو اسے خوراک اور دشمنوں سے آگاہ کرتی ہے۔ انسانوں سے خصوصاً محتاط رہتا ہے اور خطرے کی صورت میں کائیں کائیں کر کے آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے، اور اپنے دوسرے ساتھی بھی بلا لیتا ہے جو حفاظت کے لیے ادھر ادھر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ کوہ اپنے بچوں اور انڈوں کی بہت حفاظت کرتا ہے، اور اگر کہیں چیل یا بلی نظر آ جائے تو کوے اس پر کود پڑتے ہیں اور اسے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اگر ان کے گھونسلے سے انڈا نکالنے کی کوشش کی جائے تو یہ انسان کے سر پر ٹھونگے مار مار کر خون نکال دیتے ہیں۔ اس لیے کوے کو سب سے چالاک پرندہ مانا جاتا ہے۔ اپنے ساتھی کی لاش پر ماتم کرتے ہوئے اوپر اڑنے والے پرندے نیچے کے منظر کبھی نہیں بھولتے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھی پر موجود انسان یا جانور کا چہرہ انہیں ہمیشہ یاد رہتا ہے، اور وہ خود اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کوہ ہی وہ واحد پرندہ ہے جس نے انسان کو مردہ دفن کرنا سکھایا، انسان کی لاش کو مٹی میں دفنانا سکھایا۔ کوے کی یہ فطرت ہے، جب اس کا کوئی ساتھی مر جاتا ہے تو سب کو اس جگہ جمع ہو جاتے ہیں جہاں اس کے ساتھی کی لاش پڑی ہو، شور مچاتے رہتے ہیں، اپنے ساتھی کے مرنے پر سوگ ماتم کا اظہار کرتے ہیں۔ کوہ وہ واحد جانور ہے جو عقاب کو تنگ کر سکتا ہے۔ یہ پرندوں کے بادشاہ خواب کی پشت پر بیٹھ کر اپنی چونچ سے اس کی گردن پر کاٹتا ہے، جبکہ کوے سے زیادہ طاقتور عقاب کوے کو مقابلہ کرنے میں اپنی طاقت اور وقت صرف نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے پر کھولتا ہے اور آسمان کی طرف اونچی اڑان بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ عقاب کی پرواز جتنی بلند ہوتی جاتی ہے، کوے کی اڑان اتنی ہی مشکل ہوتی جاتی ہے، اور بالآخر وہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے نیچے گر جاتا ہے۔ تو ناظرین، ایک کوے کے اندر یہی وہ خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے اس کے بارے میں یہ تمام تر باتیں منسوب کی جاتی ہیں۔ یہ تمام تر باتیں بدشگونی پر مبنی ہیں۔ اسلام میں ان تمام تر باتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ موجودہ دور میں پاکستان میں یہ باتیں بہت زیادہ ہیں، اور دیہاتوں میں تو اب بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس کی ایک وجہ دو تہذیبوں کا باہمی تمدن، جیسا کہ آزادی، سویلائزیشن اور موت کی نشانیاں دینا، اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو بدشگونی کہہ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، بلکہ انتہائی دکھ کے مقام اور بدشگونی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بانجھ عورت کسی حاملہ عورت کے پاس چلی جائے تو اس سے پرہیز کا کہا جاتا ہے کہ اس کی نحوست زچہ اور بچہ پر اثر کر جائے گی، اس کو نجس سمجھا جاتا ہے۔ میرے نزدیک یہ سیدھی اللہ تعالیٰ سے ٹکر ہے۔
سوچیں اس معصوم عورت کے دل پر کیا بیتی ہوگی جو پہلے ہی سے بے اولاد اور دنیا کے ستم اور سسرال کی تان و تشنی جھیل رہی ہو۔ سوچیں ہم نے اس کی روح کو کتنا بڑا زخم دیا ہوتا ہے۔ کیا وہ معصوم عورت اس احساس کمتری کے ساتھ جی سکتی ہے؟ سب خواتین کو ایک ہی فہرست میں ہرگز نہیں لا رہی۔ الحمدللہ خواتین میں دینداری اور تقوی مردوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خواتین میں سب سے زیادہ توہم پرستی پائی جاتی ہے۔ بد اعتقادی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ کہیں ساس بہو کا جھگڑا ہو گیا، اسی وقت تعویذ گنڈوں اور عاملوں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کی اولاد میں اللہ کی طرف سے تاخیر ہو گئی، اسی وقت بدگمانی شروع ہو جاتی ہے کہ فلاں فلاں نے کوک بندی کا عمل کروا دیا ہوگا۔ میاں بیوی میں جب کلش ہو گئی، اسی وقت ساس اور نندوں پر شکوک و شبہات شروع ہو جاتے ہیں۔ جو خواتین ان چیزوں سے نسبتاً دور ہوں وہ ویسے ہی شوہر کو قابو کرنے کی فکر میں سرگرداں رہتی ہیں۔ پھر جو جعلی عاملوں کی چاندی ہوتی ہے کچھ نہ پوچھیں۔ میں صرف ایک مثال دے کر بس کر رہی ہوں۔ ابھی حال ہی میں 1-2 سال پہلے میڈیا پر ہر طرف ایک جعلی عامل کا چرچا رہا جس نے تقریباً 300 عورتوں کو حاملہ کیا تھا اور ان کی ویڈیو بنا کر بلیک میل کرتا رہا۔ میرا سوال صرف اتنا ہے کیا وہ عامل خود چل کر ان کو حاملہ کرنے گیا تھا؟ سوچئے گا ضرور، جواب خود بخود مل جائے گا۔ بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کوئی جعلی عامل چل کر نہیں آیا۔ کمزور عقیدہ خواتین خود چل کر اس کے آستانے پر جاتی ہیں۔ یہ وہ تلخ حقیقت تھی جو میں صرف بتانا ضروری سمجھتی تھی۔ اب چلیں دین اسلام کی طرف کہ ہمارا دین اسلام کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ آخر میں آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ صرف اپنے اللہ پر یقین کامل کر لیں، مکمل توکل رکھیں۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے یا جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ جب آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا تب انشاءاللہ آپ ان سب چیزوں توہم پرستی، بدشگونی، بد اعتقادی سے انشاءاللہ تعالی نکل جائیں گی۔ یقین کریں زندگی ہلکی پھلکی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ شرط صرف رب ذوالجلال پر مکمل اعتقاد، یقین اور توکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے ہاتھ میں تمہارا رزق، تمہاری عزت، تمہارا مستقبل، تمہاری کامیابی نہیں رکھی، سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ محض وقتی فائدے کے لیے کسی کے سامنے مت جھکنا، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھو۔ دیکھیں تو آج امت کی اکثریت عدم یقین کا شکار ہے۔ دنیاوی امور سے لے کر دین کے معاملات تک ہر چیز میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات ہیں، جبکہ بندہ مومن کی زندگی کامل یقین سے عبارت ہوتی ہے، اور حکم بھی اسی کا دیا گیا ہے کہ انسان مقام یقین تک پہنچے۔ ناظرین آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر